امریکہ اور ایران نے جنگ ختم کرنے کی مفاہمتی یادداشت کے متن پر الیکٹرانک دستخط کر دیے۔ معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور ثالث توثیق کی تصدیق۔ کہا ایران نے آبنۂ ہرمز کو فوری طور پر کھولنے اور امریکہ نے بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا فیلڈ مارشل کی کوششیں خطے میں امن و استحکام کے لیے نہایت اہم ثابت ہوئیں۔ مفاہمتی یادداشت پورے خطے میں باہمی تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگی۔ ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $3 کھرب تک کی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کہا امریکی فوج کچھ عرصے تک خلیج میں موجود رہے گی۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی مدت مشکل ڈیڈ لائن نہیں۔ ایران کا بہت سارا پیسہ منجمد ہے، وقت آنے پر واپس کریں گے۔ ایران نے مثبت رویہ اپنایا تو پابندیوں کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایران نہ ایٹم بم بنائے گا نہ حاصل کرے گا۔ جوہری ذخائر سے متعلق تکنیکی بات چیت بھی جلد شروع ہو جائے گی۔ اور مفاہمتی یادداشت کا حتمی متن طے پا گیا۔ عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ ایران کا مطالبہ۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کا معاملہ ایران اور عمان کی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رہے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ اسماعیل بقائی نے حتمی مذاکرات تک ایران کو آزادانہ تیل فروخت کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا متن جاری کر دیا۔ معاہدے کا عنوان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے امریکی حکام کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا کہ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے۔ امریکی حکام نے متن میڈیا نمائندوں کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ متن میں آبنۂ ہرمز کی بحالی، ایران پر مالی پابندیوں میں نرمی شامل ہے۔ متن میں ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مستقبل کے مذاکرات کے خد و خال میں شامل ہیں۔ فریقین لبنان سمیت تمام محاذوں پر مستقل جنگ بندی پر متفق ہیں۔ امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار کم از کم $300 ارب کی مالی معاونت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک پر کام کریں گے۔ پاکستان کا ابتدائی وفد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی ابتدائی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کر رہی ہیں۔ چیف آف پروٹوکول اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ورجن اسٹاک ریزارٹ پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفد آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہوگا۔ ورجن اسٹاک ریزارٹ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ قطری ریاست کی ملکیت ریزارٹ خوبصورت اور سیکیورٹی کے اعتبار سے محفوظ ترین سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کی کامیابی خطے میں امن کی نئی راہیں کھول سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے عبوری معاہدے پر امریکی اور ایرانی صدور دستخط کریں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اس تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ پہلے مرحلے کے بعد حتمی ڈیل کے لیے 60 روز میں مذاکرات ہوں گے، جن میں جوہری مسئلہ اور پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت شامل ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ اسرائیل کو لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرنا ہوگا۔ جنوبی لبنان کے شہریوں کی اپنے گھروں کو واپسی ہونی چاہیے۔ ایران کے خلاف یک طرفہ فیصلے مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور کیا۔ فرانس میں جاری G7 سربراہی اجلاس کی سائیڈ لائن پر امریکی صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات میں نریندر مودی ہاتھ میں پرچی تھامے بیٹھے رہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر مودی پر حملہ ہوا تو ان کی مدد کے لیے موجود ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نیا رہنما آتا ہے تو پھر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی شوخیاں جاری۔ G7 سربراہی اجلاس میں تاخیر سے پہنچے مگر ایسا چٹکلا چھوڑا کہ سب ہنس پڑے۔ کہا کہ I am the boss۔ عمارتی ہم منصب کے دھیمے لہجے پر بھی جگت لگا دی۔ کہا کہ اتنا امید ہو اور لہجہ دھیما ہی ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر کہا کہ کانگریس کو جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتے ہیں۔ کہہ دیتا ہوں کہ ایران کی ڈیل قبول مت کریں، وہ یقیناً قبول کریں گے۔
مصر کے صدر سے ملاقات میں کہا کہ ہم دونوں ہوٹل میں ملے اور محبت میں گرفتار ہو گئے۔ امریکی ناکہ بندی ہٹ گئی، آبنائے ہرمز سے 5 ایرانی تیل بردار جہاز گزر گئے۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز پر جاری تناؤ میں کمی آ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد 3 ایرانی آئل ٹینکرز اور 2 مال بردار بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری کے لیے ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات، سید نوید قمر اور شیری رحمان بھی شریک تھے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بلاول بھٹو آج قومی اسمبلی بجٹ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو کی بجٹ تقریر کے نکات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو بجٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی کا موقف ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ Throughout the year, our objective was not merely to manage public finances, but to ensure that every rupee spent delivered the maximum possible benefit to the people of Sindh. Non-essential expenditures were carefully controlled. Administrative spending was streamlined, and available resources were redirected towards development priorities and essential public service. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان، کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 13ویں مرتبہ بجٹ پیش کیا، عوام اور کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کا عزم، کہا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا۔ تعلیم، زراعت، انشورنس اور روزگار کے شعبوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج کا اعلان۔ تعلیمی معاونتی خدمات پر سیلز ٹیکس کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 720 ارب روپے ترقیاتی امور کے لیے رکھے گئے۔ 25 ڈبل ڈیکر بسیں آئندہ 3 ماہ میں پاکستان کی سڑکوں پر، کراچی کی سڑکوں پر آ جائیں گی۔ کراچی میں پنک بس سروس کی توسیع کی جائے گی۔ الیکٹرک بسوں کی تعداد میں اضافہ کر کے مزید 100 بسیں شامل کی جائیں گی۔ سندھ کے بجٹ میں کراچی نظر انداز، 816 ترقیاتی منصوبوں کی مجموعی لاگت 644.3 ارب روپے ہے، لیکن بجٹ میں کراچی کے لیے صرف 100 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گریٹر کراچی سیوریج پلان S3 پر 32 ارب سے زائد کی لاگت سے گزشتہ 12 سال کام جاری ہے، لیکن اس سال صرف 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ روڈ سے اسٹار گیٹ تک 1.2 ارب روپے کی لاگت سے نیا فلائی اوور، ملیر ہالٹ سے شارع فیصل تک 1.5 ارب روپے کی لاگت سے انڈر پاس بنے گا، جبکہ کراچی ریڈ لائن منصوبے کے لیے 13.2 ارب اور یلو لائن کوریڈور کے لیے 3.5 ارب روپے سے زائد فنڈز رکھے گئے ہیں۔ آپ کی تصویر آ گئی، آپ بیٹھ جائیں، اب بس ہو گیا کام آپ کا، بیٹھ جائیں۔ ہم احتجاجاً اس بجٹ اسپیچ کا ہم جو ہے وہ بوائیکاٹ کرتے ہیں، اور ہم جو باقی باتیں بجٹ کے آگے آنے میں جو صورتحال بنے گی اس میں کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، سندھ اسمبلی میں احتجاج، بجٹ نامنظور کے نعرے، واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ سندھ میں جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے، ایسے بجٹ کا کیا فائدہ جس میں کسی کی نمائندگی نہ ہو؟ اپوزیشن کی بھی ایوان میں نمائندگی ہوتی ہے، شہری سندھ کی قیادت یہاں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔